زندگی کے 15 سال میں نے جس اذیت جس کرب کے ساتھ گزارے ہیں، اپنی اس اذیت اس کرب کو اپنے لیے عزم اور طاقت بنائی، اور آج میں بلوچستان کی ان ہزاروں مسنگ پرسن فیملیز کی آواز ہوں جو یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں، جن کا مل کر ہم لوگ مقدمہ لڑتے ہیں، کہیں سڑکوں پر، کہیں پریس کلبوں پر، کہیں کوئٹہ تو کہیں کراچی اور اسلام آباد میں۔ چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور تاریخ کے صفحوں کو اگر ہم تلاشیں تو بلوچ عورت کی جو حیثیت ہے وہ سماج میں اس کی ایک بہت بڑی عزت، اس کی جو وجود ہے اس کو پورے سماج نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن جو نوآبادیات جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں کے بعد بلوچ سماج میں جو نوآباد کار کا جو سوچ ہے وہ ہماری سماج میں مسلط کیا گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں غیرت کے نام پر کلنگز ہوتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں گریشیا سے ایک چھوٹی بچی جو کہ 14 سال کی ہے، ان کو جو ہے ایک اسکول ہیڈ ماسٹر ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جبری شادی کیا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قانونی کارروائی اس کی نہیں ہوئی۔ نجمہ بلوچ ہو یا شاہین کا قتل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سسٹم میں ریاست جو ہے کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ پھر آپ شاید کہیں گے کہ ہم یہاں پر بھی ریاست کو کیوں لاتے ہیں، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ جو گراناز بلوچ جس کی بیٹی، جس کے 2 بھائی قتل کر دیے گئے، جو وہاں کے مقامی سردار ہیں عبدالرحمان کیتران، ان کے نجی جیلوں سے ان کو قید کیا گیا اور پھر ان کے بچوں کی لاشیں نکالی گئیں، وہی سردار عبدالرحمان کیتران پی پی کی حکومت میں سیٹیں لیتا رہا ہے، لیکن آج بھی کسی نے ان سے نہیں پوچھا۔ ہم بلوچستان کی وہ خواتین ہیں جو دور جبر کا شکار ہیں۔ ایک طرف بلوچ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل ہو یا چادر اور چاردیواری کے اندر بند کرنے کی جو تسلسل ہے وہ جاری ہے، تو دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نے بلوچستان کی ہزاروں فیملیز کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں جبری گمشدگیوں کی بات کر رہی ہوں، وہ جبری گمشدگیاں جس نے بلوچستان کے ہر ایک گھر میں، گھر کے تمام افراد، خاص کر کے خواتین کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ عورت جس نے جو ہے مزاحمت کے نام سے اپنا نام تاریخ پر روشنی کی ہے، جس نے اپنی بہادری کی، اپنی مزاحمت کی، آج ایک علامت بن چکی ہے۔ آج نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت کی جو علامت ہے وہ بلوچ خواتین اس میں سب سے آگے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کی آواز کو کچلنے کے لیے، خواتین کی آواز کو دبانے کے لیے ہر طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے بلوچستان میں بلوچ ماؤں کو سڑکوں پر گھسیٹنا، ان پر تشدد کرنا، ان کو جو ہے ان کے بچوں کو غائب کرنا، سالوں سال ماورا عدالت ان کے بچوں کو قتل کرنا۔ جب یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں جب سڑکوں پر نکلتی ہیں، جب اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف ریاست سے پوچھنے لگتی ہے تو ریاست ان کو دہشت گرد کہتی ہے، پھر ریاست ان کو ان کی جو ہے کردار کشی میں، ان کو بلیک میل کرنے میں، تھریٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے۔ آج اس وقت پورے بلوچستان میں خواتین جس المیے کا شکار ہیں، جس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ آج پورا بلوچستان، پورا یہ ملک بلوچستان کے بارے میں یہ تو جانتی ہے کہ بلوچستان میں سی پیک ہے، بلوچستان میں سیندک اور جو ہے گیس کے قدرتی ذخائر نکلتے ہیں، لیکن آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں اسکول سے باہر جو بچیوں کی تعداد میں وہ پورے ملک میں اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے۔ سی پیک جس کو جو ہے ملک کی تقدیر بدلنے والا نام دیا جاتا ہے، جس کو جو ہے دبئی بنانے کے خواب بنے جاتے ہیں، جس کو جو ہے مختلف طریقوں سے ریاست کا جھومر بنا کر دکھایا جاتا ہے، اسی جو ہے سی پیکس کے شہر سے، اسی گوادر سے آج وہاں پر پینے کے لیے
की हाल पुरसी के लिए नहीं जाती है। ये बलूचिस्तान का वो असल चेहरा है जिसको हम हर दफा अगर सड़कों पर लेकर आते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से खामोश किया जाता है। बलूचिस्तान की बच्चियों में आज भी जो है कोई स्कूल नहीं जा रही है। अगर कोई भी बेटी, कोई भी बच्ची बहुत बड़ी मेहनत के बाद, बहुत बड़ी कोशिश के बाद जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तक पहुंचती है तो जो है वहाँ के तालीमी अदारों में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जैसे स्कैंडल्स वहाँ पर हो जाते हैं, खुफिया कैमरे वहाँ पर उनके वॉशरूम्स में नजर आते हैं। ये वो तरीके हैं जिन तरीकों से आज तक हमने देखा है कि बलूच खवातीन को हर तरह से इस्तेहसाल किया गया है। उसके माशी मामलात हो, उसके सियासी मामलात हो, उसके घरेलू हो, या फिर उसकी जो है जिस तरीके से उनको ज़हनी कर्ब में मुब्तला किया गया है। हमने हमेशा से देखा है कि बलोच औरत ने इस रियासत के खिलाफ हमेशा मुजाहिमत की है, हमेशा से डट कर खड़ी रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हालिया दिनों में जो बलोच माओ ने इस्लामाबाद